کامرس اور انڈسٹری کے منسٹر ہیں اور انویسٹمنٹ کے، حکومت پنجاب میں اراکین مجلس عاملہ اور دیگر دوست احباب، سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اپنے انتہائی قیمتی وقت سے وقت نکال کر آج سیالکوٹ چیمبر میں تشریف لائے ہیں۔ یہ بات سیالکوٹ کی برآمدی انڈسٹری کے لیے انتہائی اطمینان بخش ہے کہ موجودہ حکومت، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اور جناب سردار عثمان احمد خان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر قیادت وطن عزیز کو درپیش معاشی اور دیگر مسائل کے حل اور ملکی برآمدات کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ موجودہ حکومت ملکی معیشت کو استحکام فراہم کرنے، ایکسپورٹ کو بڑھانے اور عام آدمی کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ معزز مہمان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سیالکوٹ پاکستان کا وہ واحد برآمدی شہر ہے جہاں تیار ہونے والی 99% مصنوعات برآمد کر دی جاتی ہیں۔ یہ مصنوعات کارکردگی اور معیار کے لحاظ سے کسی بھی انٹرنیشنل برانڈ کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ ان مصنوعات کی عالمی منڈیوں میں بے حد ڈیمانڈ ہے۔ ان میں کھیلوں کا سامان، آلات جراحی، چمڑے کی مصنوعات، آلات موسیقی، مارشل آرٹ یونیفارم، کٹلری، ملٹری یونیفارم، شوز، سپورٹس بیگز اور بیجز قابل ذکر ہیں، جن کی برآمدات سے تقریباً $2.5 بلین سے زیادہ سالانہ قیمتی زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے، جو کہ ملکی معیشت کو استحکام بخشنے میں معاون ہے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ سیالکوٹ کے تیار کردہ فٹ بال، ہاکی، کرکٹ بیٹ، باکسنگ گلوز، سپورٹس ویئر، اولمپکس، ورلڈ کپ، ایشین گیمز اور دوسرے عالمی مقابلوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ دنیا بھر کے نامور کھلاڑی سیالکوٹ کے تیار کردہ سپورٹس گیئرز استعمال کرتے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ کے تیار کردہ آلات جراحی دنیا بھر میں موجود 140 سے زیادہ ممالک میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ انتہائی شکر گزار ہوں چیمبر آف کامرس کے جتنے بھی ممبران یہاں تشریف فرما ہیں، خاص طور پر پریزیڈنٹ کیسر بریاض صاحب کا اور ان کی ساری ایگزیکٹو باڈی کا، اور میں بڑا مشکور ہوں کہ جتنا بھی میں میڈیا دیکھ رہا ہوں، خاص طور پر سیالکوٹ کا تو ہے لیکن لاہور سے بھی بڑے میڈیا کے دوست نے تشریف لائے ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور سیالکوٹ بزنس کمیونٹی کا جتنا شیئر ملا ہے ہمیں، سرجیکل سٹی کا، اکنامک زون کا، اور جتنی بھی ہماری چیزیں اپروو ہوئی ہیں یا ہمیں ملی ہیں گورنمنٹ آف پنجاب سے، اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کا اور میاں اسلم اقبال صاحب کا بڑا رول ہے۔ میاں اسلم اقبال صاحب جو ہیں، یہ انڈسٹری کے خود بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں بھی امپروومنٹ ہو سکے، خاص طور پر انڈسٹری کو امپروو کرنے کے لیے نہ صرف سیالکوٹ بلکہ پورے پنجاب میں بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں۔ اور آنے والے یہ جو سال 2 سال ہیں، آپ اس میں دیکھیں گے جو مشکل وقت تھا ہماری حکومت کا وہ نکل گیا۔ یہ جو اگلے 2 سال ہیں انشاءاللہ ڈیولپمنٹ کے اور ساری چیزیں آن گراؤنڈ آپ دیکھیں گے، اور بزنس کے پروموشن کے لیے ہماری ویسے بھی فیڈرل گورنمنٹ بھی اور صوبائی حکومت بھی، جتنے میرا خیال ہے چیمبر کی یہاں کریم بیٹھی ہوئی ہے ہمارے سیالکوٹ کی، یہ ضرور اکنالج کریں گے کہ پچھلے 70 سال میں جتنی فیسیلیٹیشن اس گورنمنٹ نے بزنس کمیونٹی کو کی ہے اس سے پہلے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی میرے بھائی، پنجاب حکومت کے ریسکیو 1122 اور میرے انتہائی قابل انڈسٹری کو ڈیجیٹلائز کرنے اور آئی ٹی کے ساتھ جوڑنے کے لیے ان نوجوانوں کو بہت اہم جو ہے آپ کی توجہ کی بھی ضرورت ہے۔ اور پی ٹی آئی کی حکومت، آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں جو انوویشن لے کے آئی ہے، وہ ہمارے مینیفیسٹو کے اندر ان نوجوانوں کو اپنا جائز مقام دے کے پاؤں پہ کھڑا کر کے پاکستان کا بوجھ اٹھانے کے لیے ان کو تیار کرنا ہے۔ جو ہماری ای روزگار اسکیم ہے، اس کے تحت جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو فری لائسنسنگ کی تربیت جو ہے وہ پنجاب حکومت فراہم کر رہی ہے، اور گھر بیٹھے آن لائن فیسیلیٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ نوجوان
اربوں روپے کما رہے ہیں. میں اس حوالے سے چونکہ یہ پروگرام جو ہے وہ 3 ماہ کا ہے اور اس پہ ان کو مفت تربیت دی جا رہی ہے اور میاں صاحب کی زیر نگرانی یہ پروگرام جو ہے الٹیمیٹلی صبح بھر کے جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں 31 جو ہمارے سینٹرز ہیں وہ اس وقت فنکشنل ہیں اور 5 سینٹرز جو ہیں وہ خواتین کے لیے مختص ہیں. یہ جو نوجوان ان سینٹر سے جب تربیت پاتے ہیں اور وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو 1 سال میں انہوں نے 3.5 ارب روپے کا زر مبادلہ کمایا آئی ٹی کی ایکسپورٹ سے. اور یہ تربیتی پروگرام میں چاہتی ہوں کہ میاں صاحب کی زیر نگرانی پنجاب کے جو اگلے 71,000 افراد کو فری لائسنسنگ کی تربیت فراہم کرنے جا رہا ہے اور 45 جو تربیتی مراکز ہیں اس کا قیام اس بجٹ کے اندر جو ہے وہ ٹارگٹ فوکس کر لیا گیا ہے اور اس کے ذریعے جو ہے ہمارے الٹیمیٹلی جو 54% خواتین ہیں وہ بھی اس پروگرام سے مستفید ہونے جا رہی ہیں. میاں اسلم اقبال صاحب آپ نے یہاں اس شہر میں آ کے جو ہماری انڈسٹری کے ساتھ جڑے چیلنجز تھے مسائل تھے میں شکر گزار ہوں آپ کی کہ جب بھی وہ چیمبر کا کوئی فرد گیا آرگنائزیشن کا کوئی ہیڈ گیا کوئی شہری گیا آپ نے سیالکوٹ کی انڈسٹری کی آواز کو اسی طرح سے سنا اور ہم سے زیادہ آپ اس انڈسٹری کے ترجمان اور وکیل ہیں اور جو باتیں ہم آپ سے کرتے تھے کہ آپ یہ کریں اس شہر کے لیے اس کو اس طرح سے اپ گریڈ ہونا چاہیے انڈسٹری کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تو آپ اس سے زیادہ پریکٹیکل اسٹریٹجی اور فنڈز کے ساتھ ہمارے سامنے وہ پروگرام رکھ رہے تھے. میرا بھائی جو اس شہر کے لیے اس شہر کی تقدیر کو بدلنے کے لیے یہاں اس انڈسٹری کے ساتھ جڑے جو چیلنجز اور ایشوز ہیں ان کا سلوشن لے کے آیا ہے. میں چاہوں گی کہ وہ آپ سے زیادہ وقت بات کریں. ہمیں موقع ملتا رہتا ہے ہم ایک دوسرے کے خیالات سنتے رہتے ہیں لیکن میری خواہش ہوگی کہ آج آپ زیادہ وقت جو ہے ان کے خیالات سنیں. میں صرف چونکہ آج ایک انٹرنیشنل سکلڈ یوتھ کا عالمی دن ہے اور اس دن کے حوالے سے 2 منٹ بات کرنا چاہوں گی کیونکہ ہماری انڈسٹری ہو ہمارا معاشرہ ہو ہماری اوورال آبادی کے ساتھ جڑا ایک انتہائی کمپوننٹ اہم ترین جو آبادی کی 65% سیگریگیشن کو انٹرلنک کرتا ہے وہ آپ کی یوتھ ہے. اور آج پوری دنیا میں انٹرنیشنل فورم پہ اسکلڈ یوتھ ڈے منایا جا رہا ہے اور یہ ہمارے لیے اس حوالے سے امپورٹنٹ دن ہے کہ جو یوتھ کے ساتھ جڑی ڈائریکٹلی انڈسٹری ہے آج اس کے ایک متعلقہ فورم پہ ہم بیٹھے ہیں اور ہم اس یوتھ کو اس کی کیپیسٹی بلڈنگ اس کی اورینٹیشن اس کی اوورال ایکسپوجر اور اونرشپ کے لیے یہ فورم چیمبر آف کامرس سیالکوٹ جو کام کر رہا ہے میں آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. آج کے دن ہم اس یوتھ کو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب اور ان کی حکومت جو ہے اس کا یہ پیغام جو ہے اس کو دہرانا چاہتے ہیں کہ یوتھ جو ہے وہ پاکستان کے اس اکنامک فرنٹ پہ لڑنے والا سب سے مؤثر سپاہی ہے اور آج ہماری جو اکنامک فرنٹ پہ چیلنجز ہیں ان چیلنجز کو اوورکم کرنے کے لیے ہماری ترجیحات اپنے نوجوانوں کو امپاور کرنا ہے. اور جب ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو 52% اس میں وومن یوتھ ہے فیمیل یوتھ ہے. تو ای روزگار اسکیم جو چیف منسٹر پنجاب کی اس وقت حکومت پنجاب جو ہے اس کو آگے بڑھا رہی ہے. سی او ٹیوٹا جو آج تشریف لائے ہیں میری آج کے دن کے حوالے سے ان سے گزارش ہے کہ سیالکوٹ کے اندر جو ہمارا ہنرمند نوجوان ہے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے اس کی پراپر اورینٹیشن کے لیے حال میں بیٹھی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو وزیر اعظم عمران خان کا جو بزنس دوست ویژن ہے
جو ون ونڈو آپریشن کے ذریعے، ٹیکس ریفارمز کے ذریعے، FBR ریفارمز کے ذریعے اور اوورال اس ملک کے اندر ایک آئیڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ فار دی گروتھ آف بزنس کمیونٹی، اس کے لیے جو آپ کے پاس ایک روڈ میپ ہے، میں توقع کرتی ہوں کہ آج آپ دل کھول کے ان کو سنائیں، ان کی سنیں بھی، اور آپ کی موجودگی میں سیالکوٹ کی انڈسٹری جو ہے آگے بڑھنا چاہتی ہے آپ کی قیادت میں۔ یہاں وہ جو 15 ارب سے ایکسپورٹ 32 بلین پہ گئی ہیں، اس کو اور زیادہ ملٹیپلائی کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ سیالکوٹ کے انڈسٹریز جو ہیں، ان کو صرف اور صرف اونرشپ کی ضرورت ہے۔ ان کو اللہ نے کیپیسٹی بھی دی ہے، کیپیبلٹی بھی دی ہے اور کمپیٹنسی بھی دی ہے، صرف اور صرف ہمیں ان کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے۔ تو آئی ایشور یو کہ سیالکوٹ جو ہے پاکستان کے جتنے بھی زر مبادلہ کمانے والے شہر ہیں ان کا لیڈر بن کے سامنے آئے گا، کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے اگر کسی شہر نے عوام کے دکھوں کا مداوع کیا ہے، چونکہ ہم لوگ پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہیں، جو ہماری رورل کمیونٹیز ہیں، رورل ایریا کے اندر بسنے والے لوگ ہیں، ان کا روزگار اور ان کے گھر کا چولہا جو ہے وہ سیالکوٹ کی اس انڈسٹری سے جڑا ہے۔ یہ انڈسٹری چلے گی، اس کا پہیہ چلے گا تو ہمارے گھر کے، ہمارے جو غریب ہیں، ورکرز ہیں، ان کے گھر کا چولہا چلے گا۔ تو میں آپ کو ایک دفعہ پھر اپنی طرف سے، ان سب حال میں موجود ہماری بزنس کمیونٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے اور اقبال کے تمام شہینوں کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ دعا گو ہوں کہ آپ کے آنے سے ہمارے اس شہر کے مسائل کم ہوں اور ہم مل کے علامہ اقبال اور قائد اعظم کے اس پاکستان کی بہتر خدمت کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ۔ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرا علاج علاج و معالجہ زندگی میں وہ فری ہوگا، وہ اس کا ایک ذہن ہوتا ہے۔ لیکن حکومت پاکستان نے اور حکومت پنجاب نے ہیلتھ کارڈ کی ایک فیسلٹی دے دی آپ کو، اور وہ اتنے پیسے دے دیے اس کارڈ کے اندر، اور یہ دسمبر اس سال کے اینڈ تک تمام پاپولیشن کو جو پنجاب کی ہے تمام کو ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ فیسلٹی اس کو دے دی جائے گی، تاکہ جہاں پر بھی کوئی جا کر اپنی ٹریٹمنٹ کروانا چاہتا ہے، جس ہاسپٹل میں جو پینل کے اوپر ہے، جس ڈاکٹر کے پاس بھی جا کے کروانا چاہتا ہے تو وہ کروائے، حکومت اس کو سپورٹ کرے گی۔ یہ جب KPK میں پہلی باری کیا گیا، ہم ادھر اپوزیشن میں تھے تو ہم سوچا کرتے تھے کہ یار KPK میں ایک عام آدمی جو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کہ ایک ریڑھی لگاتا ہے اور ادروائز محنت مزدوری کرتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر پیسے کماتا ہے، اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اس کے گھر میں اگر بیماری آ جائے تو وہ کدھر جائے گا؟ اس کے لیے اسٹیٹ ہی سارا کچھ کرتی ہے، جو فلاحی ریاست ہوتی ہے اس میں اسٹیٹ ذمہ داری اٹھاتی ہے لوگوں کے یہ تمام چیزوں کی۔ ابھی ہمارا یہ سٹارٹ ہے کہ ہم نے اس کو ہیلتھ کے اوپر لے کر گئے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی کا پروگرام بھی بنا رہے ہیں، کہ وہ بھی ہمارا پائپ لائن میں ہے احساس پروگرام کے تحت، کہ جو دیکھیں ابھی ہم جن چیزوں کے اوپر سبسڈی دے رہے ہیں وہ سبسڈی آپ بھی کھا رہے ہیں، میں بھی کھا رہا ہوں، اور غریب آدمی جس کے لیے ہے اس کے پاس کتنی گزاری ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آٹے کے اوپر 80 ارب روپے سے زیادہ کی ہم سالانہ جو ہے وہ سبسڈی دیتے ہیں۔ اب 80 ارب روپے کی سبسڈی، وہ PC میں بیٹھ کے روٹی آپ بھی کھا رہے ہوتے ہیں کسی ہوٹل کے اندر، اسی سبسڈائز آٹے کی روٹی ہم بھی کھا رہے ہوتے ہیں، آپ بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ غریب آدمی، تو وائی ناٹ کہ اس کو ایک کارڈ کی شکل میں ٹارگیٹڈ سبسڈی کر دیا جائے، اور جو حقدار ہے صرف اس تک وہ پہنچے، بجائے اس کے کہ یہ ہر طرف جاتی رہے اور یہ پل فریج ہوتے رہے۔ تو ہیلتھ کارڈ کی طرح انشاءاللہ ہم بھی وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جا رہے ہیں کہ غریب آدمی کا جو کھانے پینے کا اس کا ماہانہ کا خرچہ ہے وہ حکومت اس کو ساتھ پے کرے، تاکہ جو اس کی انکم ہو رہی ہے اس میں اس کو سپورٹ مل سکے۔ جس طرح آپا نے بات کی ہے ڈاکٹر صاحبہ نے کہ انڈسٹریل سٹی کے حوالے سے بھی جو آپ پہلے بھی آتے رہے ہیں، ہم نے اربن یونٹ کے ذریعے اور ہمارا جو ابھی ہم نے پڈمک کو بھی کہا، ہماری جو کمپنی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، فسک نے بھی اس کا وزٹ کیا تھا، اور فسک نے 3 آپشن بنائی تھی مختلف جگہوں کے اوپر۔ میری ریکویسٹ ہے، کیونکہ یہ سارا رائس کا ایریا ہے، تو جب میں کوئی زمین لینے لگتا ہوں تو مجھے فکر لگ جاتی ہے کہ میرے رائس کا کیا بنے گا۔ آخر کھانا بھی ہے نا، آخر جانتے تھے کھیتی باڑی نہیں کرنی تھے پاکستان ہی سے۔
تو مجھے تھوڑا فیل ہوتا ہے کہ یار ایسی جگہ ہم انتخاب کریں جو کم کارآمد ہو اور تھوڑی جگہ کے اوپر ہم زیادہ کام کریں. اگر ہم 1000 2000 کی چار دیواری کر کے لوگوں سے لے کے رکھ لیں گے تو وہ کوئی کام بننا نہیں ہے. تو اس کے لیے میں ایم ڈی صاحب کو اور جو ہمارا پیڈمک ہے ان کو میں کہوں گا کہ آپ اس کو اچھے انداز میں ذرا چیزوں کو دیکھیں. آپ کی انڈسٹری اسٹیٹ کا ہمارے ذمہ ہے، لیکن اس کو اعلان بھی میں آج کر رہا ہوں، لیکن اس شرط پہ کہ جو کم کارآمد جگہ ہے ہم اس کے اوپر کوشش کریں گے جائیں، تاکہ کسی کو ہم زیادہ ڈسٹرب بھی نہ کریں. یہ لاسٹ باری بھی آپ کے ساتھ میری بڑی لمبی چوڑی اس کے اوپر بحث و مباحثہ بھی ہوا کہ یار جب ہم کسان سے زمین لے لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کسان کو جو مسائل آتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ سرجیکل سٹی کے حوالے سے آپ کا 1.5 بلین اس حکومت نے ایلوکیٹ کر دیا آپ کی ٹیسٹنگ لیب کے لیے بھی، جو ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہوگی. اور پرسوں جو ہم نے میٹنگ کی اس میٹنگ کے اندر یہ کہا ہے کہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں مین آپ لوگ اس میں بیٹھیں گے. جو آپ باہر سے جا کے آپ بھی میٹنگ میں موجود تھے، جو باہر سے جرمنی سے جہاں سے بھی آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں، جو آپ کو مشینری چاہیے، جو آپ کو لیب چاہیے بیسٹ آف دی بیسٹ کوئی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی، آپ ہمیں وہ بتا دیں. اس کے مطابق وہ اس لیب کو ہم یہاں پر لگا کے آپ کو دیں گے تاکہ آپ کو پرابلم نہ آئے. اور یہاں پہ ٹیسٹنگ کے حوالے سے آپ کی تمام، لیکن آپ کی مشاورت کے بغیر یہ ہم نہیں کریں گے. یہ آپ کے ساتھ طے ہو گیا. آپ کا بورڈ، آپ کا چیمبر ایک کمیٹی بنا دے. کمیٹی جو ہے وہ ایم ڈی صاحب جو ہیں جن کے محکمے میں فنڈ ہیں سر، وہ آپ کا کام دونوں سے آئیں گے. آپ بیٹھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیں آپ کے شہر کا مسئلہ ہے، میں اس معاملے میں ٹیکنیکل نہیں ہوں. چوئی صاحب اس کو دیکھ لیتے ہیں، ڈائریکٹر صاحب بیٹھ جائیں گے ہماری بہن، تو اس کو اس لحاظ سے دیکھ لیا جائے کیونکہ آپ کا میرا شہر ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، لیکن آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. وہ سر کروں اکٹھا کروں تو اس میں جو ہمارا سوشل پروٹیکشن جو ہماری اتھارٹی ہے اس کے اندر جو 65 سال سے اوپر لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہم سٹائپنڈ دے رہے ہیں. جو معذور لوگ ہیں، ڈسیبل لوگ ہیں، ان کو بھی سٹائپنڈ کی طرف جا رہے ہیں. جو ہماری پنجاب کی سوشل پروٹیکشن جو ہماری اتھارٹی ہے اس کے ذریعے ان کے وائس چیئرمین آگے ہیں اور اس کے اوپر بڑا تیزی سے کام جاری ہے، تاکہ جو ایسا طبقہ ونریبل جو بیچارہ اپنا گزارا بڑی مشکل سے کرتا ہے. یہ پرائم منسٹر پاکستان کا ویژن ہے کہ ہم نے ان لوگوں کی داد رسی کرنی ہے جن کی پچھلے 70-72 سالوں کے اندر جن کو نہیں پوچھا گیا، ہم نے ان کی داد رسی کرنی ہے. جو آپ کی ٹیکس منی ہے وہ ان کے اوپر خرچ ہوگی تو معاملات آگے کی طرف جائیں گے. اگر وہ ٹیکس منی اللہ تللے کے اخراجات میں چلی جائے گی اور غریب تک اس کا نہیں پہنچے گا. جو اسلامی فلاحی ریاست کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ان لوگوں تک پہنچنا ہے کہ جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے اور وہ حکومت کی طرف، اسٹیٹ کی طرف دیکھتے ہیں. سو اس لحاظ سے بھی بڑا کام ہو رہا ہے. سو ٹیوٹا کو میں اس وجہ سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، اس کے ساتھ لنک جو یہ سمجھتے ہیں کہ نائب قاصد لگ جائے گا بچہ اور اس کے بعد وہ ایک ایج تک رہے گا، اس کو ہیلتھ کی فیسلٹی بھی ہوگی، اس کو دوسرے معاملات بھی ہوگی. یہ حکومت ویسے ہی دے رہی ہے. اگر ہم اپنے بچے کو ٹرینڈ کر لیں، اچھی اس کو ٹریننگ دے دیں ٹیوٹا اور کسی اچھے ادارے میں چلے جائیں تو وہ نائب قاصد سے 10 گنا زیادہ پیسے کما سکتا ہے، بہتر انداز میں کما سکتا ہے. تو ایک ہم نے یہ بھی سلسلہ کیا. پھر ان پڑھے لکھے اداروں سے جو بچے اور بچیاں نکل رہی ہیں ہم ان کو لوننگ بھی دے رہے ہیں. 30 ارب روپیہ ہم نے رکھا کہ ہم اپنے بچوں کو بینک آف پنجاب کے ذریعے لوننگ کریں گے. ایم ڈی صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. ہم نے ایک اور اسکیم بنائی ہے فاسٹ ٹریک کے لیے کہ 25 لاکھ روپے تک کا قرضہ پسے خود کرے گا. اس کے لیے اسمبلی وغیرہ موو ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایز ارلی ایز پاسبل جو بھی اس میں چینج ہونی ہے وہ کیبنٹ کی منظوری کے بعد کر دی جائے گی، تاکہ ٹیکنیکل اداروں کے اندر جو بچے اور بچیاں پڑھ کر نکل رہے ہیں، اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ان کو مناسب آپریشنل کاسٹ کے اوپر 4%، 5% کے اوپر، 3% کے اوپر ان کو قرضے دیے جائیں، اسپیشلی خواتین کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، کہ ان کو آپریشنل کاسٹ جو ہم مردوں سے آپریشنل کاسٹ چارج کر رہے ہیں، خواتین سے 1% آپریشنل کاسٹ کم چارج کر رہے ہیں. یہ تاکہ خواتین کے بزنس کو زیادہ پروموٹ کیا جائے. جب تک پاکستان کی ترقی میں، پنجاب کی ترقی میں خواتین کا رول ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا صوبہ آگے بڑھ سکتا ہے.
स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो पिछले दिनों में मीटिंग करके इनको मैंने डायरेक्शन दी है एमडी साहब को कि आपने फौरी तौर पर जितनी भी आपकी पिसिक की जो स्मॉल इंडस्ट्री हैं जिनके अंदर आपका डेवलपमेंट वर्क होने वाला है, क्योंकि गुजरावाला में मैं खुद विज़िट करके आया हूँ तो कोई पुरसाने हाल नहीं है, और मैंने इनको डायरेक्शन दिए हैं कि फौरी तौर पर उसका एक पैकेज बना लिया जाए ताकि मैं वो कैबिनेट में ले जाके उसके जितने भी मैक्सिमम आपको फ़ंड ला के, ताकि वहाँ पर जितनी डेवलपमेंट है आपका जब बाहर से आता है विज़िट करने के लिए आता है तो आप उसको विज़िट नहीं करवा सकते। शर्मिंदगी होती है, कहीं पर सड़क टूटी है, कहीं पर सीवरेज निकला हुआ है, कहीं पर पानी के मसाइल है वगैरह वगैरह। तो उन तमाम का एक पैकेज इनको मैंने डायरेक्शन दे दिया और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसी साल इंशाल्लाह उसको हम शुरू करेंगे ताकि आपका मैक्सिमम जो है जितनी भी इंडस्ट्रियल छोटी इंडस्ट्री स्टेट है उनको रीवैम्प किया जाए और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रिहेबिलिटेशन जो है वो कर दी जाए। अब आ जाते हैं आपके पॉइंट्स की तरफ जो आपने अभी प्रेसिडेंट साहब ने अपनी तकरीर के अंदर और चोई साहब ने जो चीज़ें फरमाई हैं उस हवाले से। EPZ के हवाले से बात हुई है, एमडी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। पिछले दिनों जब आपकी और हमारी मीटिंग हुई थी, कोई दोस्त अहबाब मैं देख रहा वो तशरीफ़ लाए थे, तो मैंने ये कहा था कि यार हमारा कतन कोई मकसद नहीं है इसको पास रखने का। फाइज साहब भी बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा था अगर इसमें प्रोविजन है कि वो हम इससे पीछे हट जाएं तो किसी को इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि इसकी हैंडिंग ओवर जो है ना, टेकिंग ओवर, वो हम जिसको आप कहते हैं हम उनको कर दें। अगर इन्होंने रखनी है तो ये फिर डेवलपमेंट कराएंगे, अगर इन्होंने नहीं रखनी तो फिर जिसके हवाले करनी है उसके हवाले करें। और वहाँ पर जो आपने अभी बात की है 2 साल के लिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कोई दरम्यानी जी कोई पंचायती फैसला कर लो मेरे नाल, ताकि वो करके तो तुसी काम शुरू कर दो। अगर आप वहाँ पे काम शुरू करेंगे तो फिर मसला, अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मसला प्लाट है मेरा और मैं वहाँ पे नहीं डेवलपमेंट कर रहा, या डेवलपमेंट से मुराद है मैं वहाँ पर नहीं अपनी कोई चीज़ बना रहा, तो फिर टाइम को बढ़ाने का तो कोई फ़ायदा नहीं। तो ऐसा मेरी रिक्वेस्ट होगी, आप शहर के मिनिस्टर हैं, जो आप फैसला करेंगे मैं हाजिर हूँ, मैं अभी ऑर्डर कर दूंगा ये कर दें, ये अभी हो जाएगा, आप कर लेंगे जी चौधरी साहब के साथ में। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी काइंडली अब इंडस्ट्री लगाएं इंशाल्लाह ऐसे ही वहाँ पर, ताकि जिनके भी प्लॉट है, किसी का 1 है, किसी का 2 है, 10 है, जितने भी एक आखिर आपने लिए हुए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है। तो ये खास साहब इस पे ज़रा थोड़ा सा काम आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इसको करें। आपकी तो इंडस्ट्री उधर मौजूद है, लेकिन जिन दोस्तों के नहीं है वहाँ पे जो डेवलपमेंट के इशू है वो मैं रिजॉल्व कर देता हूँ। रोड मैप उस टेवटा के अदारे के अंदर बना कर दिया है आपने, फैसलाबाद ने, गुजरावाला ने, पिंडी ने, लाहौर वालों ने, जब भी उन्होंने कहा है कि हमें अपनी मैन पावर जो स्किल्ड लेबर चाहिए, तो हमारी कोशिश होती है कि हमारा जो चेयरमैन है और जो हमारे CEO बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो आपके साथ मिलकर अगर आप कोई कोर्स डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, अगर आप कोई स्पेशल ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, तो हम उसको वो ट्रेनिंग, वो तमाम चीज़ें, वज़ीर आला पंजाब ने 1.5 बिलियन 1.5 अरब रुपया रखा है कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेनिंग देनी है और आपकी ज़रूरत के मुताबिक हमने आपको वो लेबर मुहैया करनी है ताकि आप अपनी प्रोडक्ट को बेहतर अंदाज में उसको बना सकें और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक वो तमाम चीज़ें कर सकें। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी हमने पूरे पंजाब के अंदर 20 के करीब हो चुके हैं, बाकी जो है वो पाइपलाइन में है, इंशाल्लाह वो भी हो रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि टेवटा को हमने तमाम के तमाम टेवटा अदारे को रीवैम्प किया है, रीशेप किया है, ताकि यहाँ पर जो है वो स्किल के हवाले से हमें लेबर मुहैया हो सके। थोड़ी सी जो आपकी भी हमें हेल्प की ज़रूरत होगी, आज भी मैंने बात की है कि जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे बच्चों के वालिदैन हैं, उनमें जो सब एक मसला ये है कि अपने बच्चों को MA तक एजुकेशन दिला लेते हैं। मास्टर है जी, इसने मास्टर किया हुआ है, इसने MA किया हुआ है, इसने BA किया हुआ है, BS किया हुआ है, लेकिन करेगा सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी क्या है कि इसको नायब कासिद लगा दें। हमने काउंसलिंग करनी है अपने पेरेंट्स की, जो उनकी काउंसलिंग करने की ज़रूरत है कि आपने अपने बच्चों को स्किल की तरफ लेकर आए ताकि ये कारामद बन सके। अदरवाइज तो जितने मर्जी आप टेवटा के अदारे बना लें, जितने मर्जी टेक्निकल अदारे बना लें, लेकिन जब तक पेरेंट्स जो हैं उस चीज़ पर नहीं आएंगे उस वक्त तक स्किल लेबर पैदा नहीं की जा सकती। गवर्नमेंट तो उसमें फ्री एजुकेशन दे के भी उनको ला रही है। हम पहले 90,000 स्टूडेंट को ट्रेंड करते थे, अब की बार हमने 2,33,000 बंदों को किया है। हमने
مارننگ اور ایوننگ کی شفٹ کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ ان کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جتنا بھی یوتھ برلز ہے ان کو میکسیمم جو ہے ٹرین کیا جائے اور ان کو انڈسٹری کی طرف جو ہے جو انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے پرائم منسٹر پاکستان کے ویژن کے مطابق اسٹائپنڈ بھی دے رہے ہیں. ساری چیزیں جو تمام چیزیں ہم کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. خواتین کے رول کو زیادہ کرنا پڑے گا, بزنس کے اندر بھی زیادہ کرنا پڑے گا, آفیسز کے اندر بھی زیادہ کرنا پڑے گا تاکہ مردوں کے شانہ بشانہ وہ بھی پاکستان کی اور پنجاب کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکے. پسک نے کاٹیج انڈسٹری کے لیے بھی مختلف پیکیجز نکالے ہیں. میں نے ایک پی ایم صاحب کو ایک پریزنٹیشن کے دوران کہا تھا کہ پاکستان کے ڈسٹرکٹ کی جس ڈسٹرکٹ کی جو بھی اسپیشلٹی ہے اس کے مطابق ہم وہاں پر قرضے دیں, اس کی کلسٹرنگ کریں اور اس کو کلسٹر کو بڑا کریں. اگر ملتان ہے تو اس کی اپنی بلو پوٹری کی ایک ہسٹری ہے, وہاں پر بنتے ہیں یہ اپنی بلو پوٹری بہت زیادہ ہے. اسی طرح آپ بہاولپور میں چلے جائیں تو ہینڈی ٹیڈ کارپیٹ ہے, آپ سلا والی میں چلے جائیں تو لکڑی کا کام ہے, چنیوڑ میں چلے جائیں لکڑی کا کام ہے, آپ سرگودا میں چلے جائیں تو وہاں پہ یہ بیکولائٹ جو یہ سوئچز وغیرہ بنتے ہیں ان کا بہت کام ہے. ڈیرہ غازی خان میں چلے جائیں تو کڑھائی کا کام ہے, یہ جوتوں کے اوپر بھی وہ جو کرتے ہیں وہ بھی. سو ہر ضلع کی ہر ڈسٹرکٹ کی اپنی ایک پہچان, وہ پہچان آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے اس وجہ سے کہ کاٹیج انڈسٹری کے اندر بینک پیسہ نہیں ڈالتے, بینک بھاگتے ہیں. آپ تو بزنس مین ہیں, آپ کو پتہ ہی ایس ایم ای کے لیے تو بینک کے دروازے بند ہوتے ہیں, بینک پیسے نہیں دیتے. وہ اسٹیٹ بینک کی, میں ایز اے انڈسٹری منسٹر بات کروں, اسٹیٹ بینک کی پالیسی کو بھی ٹو نہیں کرتے. ان کی کوشش ہوتی ہے ہم حکومت کے ساتھ کاروبار کر لیں, حکومت کو قرضہ دے دیں اور حکومت سے ہمیں سارا کچھ ہو جائے. اور جو چھوٹا انڈسٹری وہ کدھر جائے گا, جسے 10 لاکھ چاہیے وہ کدھر جائے گا, جسے 20 لاکھ چاہیے کدھر جائے گا. سو اسٹیٹ اس کے بارے میں سوچتی ہے, متعلقہ منسٹریاں اس کے بارے میں سوچتی ہیں کہ ہم نے ان کو کس طرح سے اکوموڈیٹ کرنا ہے. لہٰذا اس مقصد کے لیے ہم نے یہ چھوٹا جو 1 کروڑ روپے کا قرضہ ہے, فیڈرل لیول پہ تو 2.5-3 سے بھی زیادہ 5 کی طرف جا رہے ہیں, ہم نے جو کیا ہے تاکہ اس کی ایکسیس جو ہے عام آدمی کی وہ جلدی ہو سکے. اس مقصد کے لیے پسک ہم اپنا ایک بینک کے حوالے سے بھی پسک اپنا, کیونکہ ایکٹ کے اندر بینک بنانا بھی ان کے پاس ہے تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ چھوٹے جتنے بھی قرضے ہیں کاٹیج انڈسٹری کے حوالے سے اور ادروائز ایس ایم ای کے حوالے سے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ پسک اس کو مہینے 1.5 مہینے کے اندر اس کا پروسیس کر کے قرضہ اس کے جو بھی اس کا طریقہ کار ہے, جو بھی اس کے کوڈل فارمیلٹی ہے وہ پورا کر کے اس کو دیا جائے تاکہ وہ اپنا بزنس کر سکے. وہ دائیں بائیں نہ دیکھے, وہ بازار سے قرضہ لیتا ہے تو وہ پتہ نہیں اسے کتنے % پہ ملتا ہے. وائی ناٹ کے ہم بالکل منیمم چارجز کے اوپر اس کو وہ قرضے دیے جائیں. تو اس مقصد کے لیے بھی پسک نے کافی کام کیا بڑی محنت کے ساتھ. سر ڈی جی انڈسٹری بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ نے بوائلر کا آپ کو یاد ہوگا, میں پہلی باری آیا تھا, آپ نے بات کی تھی میرے ساتھ کہ ایک باتیں میں کرنا چاہوں گا. سیالکوٹ شہر کی پنجاب میں نہیں بلکہ پاکستان میں ایک اپنی ایک حیثیت ہے اور اس کے مطابق یہاں پر جتنا بھی ماشاءاللہ ہمارا ایکسپورٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے اس میں کسی کی دو رائے نہیں ہے. آپ لوگوں نے ہمیشہ آگے بڑھ کر چاہے کوئی فلاحی منصوبہ ہو اس میں بھی اسی طرح ہی پارٹیسپیشن کی ہے, اور اگر پاکستان کی ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. چند ایک باتیں میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا آج کے حوالے سے کہ آپ نے جو چیمبر کے اندر مجھے بلایا. ڈی سی صاحب بھی سیالکوٹ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں, ایم ڈی پسک بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ڈی جی انڈسٹری بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ایس کانگریس بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پیبٹ بھی بیٹھا ہوا ہے, ٹیوٹا بھی بیٹھا ہوا ہے. تمام جتنے بھی انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی نیچے الائٹ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے سربراہان ہیں وہ یہاں پر اس وقت موجود ہیں, سو دیٹ کہ جو آپ نے اپنی اسپیچ کے اندر پریزیڈنٹ صاحب نے جو مطالبات رکھے ہیں ان کے حل کے لیے ہم آئیں. آپ کے پاس پہلے بھی فیڈرل منسٹرز کے ساتھ بھی یہاں پر میں آیا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ اسد عمر صاحب بھی آئے تھے, حماس صاحب بھی آئے تھے, میں بھی حاضر ہوا تھا. اس کے بعد بھی میں آپ کے پاس آتا رہا ہوں, آپ بھی تشریف لاتے رہے ہیں, اور ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے کہ آپ کا جو بھی کوئی پرابلم ہے اس پرابلم کو اس کا ریزالو کیا جائے, اس کا سلوشن نکالا جائے. آپ نے جو ایک بات سب سے پہلے ای پی زی کے حوالے سے کی ہے, میں چاہوں گا اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں
ڈپارٹمنٹ کی, انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کی جو پرفارمنس ہے اس حوالے سے میری کوشش ہوگی کہ 2-3 منٹ کے اندر اندر, آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ جو انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ہے وہ کر کیا رہا ہے. انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے اندر جو مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں ان میں ٹیوٹا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ون آف دی ڈپارٹمنٹ ہے جو اٹ سیلف ایک بہت بڑی منسٹری ہے. اس کے اندر آج ورلڈ اسکل کا ڈے تھا اور اس حوالے سے مجھے لاہور میں تقریباً 2 گھنٹے کا فنکشن کر کے پھر میں ادھر نکلا, تو اس کے اوپر بھی ہم نے وہ تمام پیرامیٹر سیٹ کرنے کی کوشش کی اپنی اسکل پالیسی کے اندر جو آج تک نہیں دی گئی. پہلی باری اب کیبنٹ میں آ گئی, انشاءاللہ کیبنٹ کی اپروول کے بعد ہم اس کو لانچ کر دیں گے کہ پنجاب اسکل پالیسی جو آج تک ٹیوٹا ادارہ بن گیا لیکن اسکل پالیسی نہیں بنی, اس حوالے سے اسکل پالیسی بھی بنائی ہے. آپ کے تمام جو ڈسٹرکٹ ہیں جہاں جہاں پر انڈسٹری ہے اس حوالے سے ہماری میپنگ اربن یونٹ کے ذریعے ہم کر رہے ہیں کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. ہو گیا ہے تو ہم بھی اس پہ شفٹ ہو رہے ہیں, ہمارے کچھ ادارے ہو چکے ہیں, باقیوں کو ہم اس پہ شفٹ کر رہے ہیں تاکہ جو بچہ ٹیوٹا سے ایجوکیشن لے کر نکلے کہ ڈی جی انڈسٹری کے نیچے جو بوائلر انسپیکٹر ہے وہ آپ کو تنگ کرتا ہے. میں تو کہتا ہوں انسپیکٹر جہاں پر بھی ہے وہ سب کو ہی تنگ کرتا ہے. انسپیکٹر کا نام ہی ایسا ہے کہ انسپیکٹر کا مطلب ہے کہ جب ذہن میں آتا ہے تو چاہے وہ جو بھی انسپیکٹر ہے, چاہے پولیس انسپیکٹر ہے, چاہے انویسٹیگیشن ہے, چاہے کسٹم ہے, چاہے لیبر ہے, چاہے انوائرمنٹ کا ہے, چاہے وہ بوائلر ہے. میں آپ کے ساتھ بالکل, کیونکہ میں خود ایک شہری کے طور پر جب چیزیں دیکھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اپنی اتھارٹی سے زیادہ بڑھ کر استعمال کرتے ہیں اور تنگ کیا جاتا ہے. اس مقصد کے لیے ہم نے بڑی محنت کر کے, ڈی جی انڈسٹری نے بڑے محنتی آدمی ہیں, انہوں نے تھرڈ پارٹی جو ان کو میں نے ایک پالیسی دی تھی کہ آپ اس کو تھرڈ پارٹی پہ لے جائیں, یعنی کہ آپ کا انسپیکٹر کوئی مداخلت نہیں کرے گا. آپ لیس سے سیالکوٹ کے کسی بوائلر کی انسپیکشن ہے تو آپ ایک لسٹ دے دیں کہ یہ آپ ہمارے پاس 10 بندے ہیں, 10 کمپنی ہیں, ان میں سے کسی سے آپ انسپیکشن کروا لیں, جو حکومت کی فیس بنتی ہے جا کے بینک میں جمع کروا دیں, اگر اس نے آپ کو سرٹیفائی کر دیا ہے تو وہ لا کے ہمیں دے دیں, آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا. تو یہ ہم نے آلریڈی کر دیا جی, اور مجھے امید ہے کہ اس کے آپ کو ثمرات بھی ہیں گے. اسی طرح جو انسپیکٹر لیس رجیم کا تھا کہ انسپیکٹر لیس کر دیا جائے, انسپیکشن لیس نہیں, لیکن انسپیکشن کے اوپر آپ کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسپیکٹر آیا, وہ آپ کی فیکٹری میں جب گھس جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے اس فیکٹری کے میں مالک ہوں, جو مالک ہے وہ بیچارے کے ساتھ جو ہو رہی ہوتی ہے وہ ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے. سو ہم نے اس کو انسپیکٹر لیس تو کر دیا, انسپیکشن لیس نہیں کیا, لیکن انسپیکشن کے لیے بھی سرٹن ان کو ایس او پیز دے دیے ہیں کہ آپ نے اپنی ڈومین کے اندر رہتے ہوئے یہ چیزیں چیک کرنی ہے, یہ آپ کا اختیار نہیں ہے. تو ہم نے اس کے اوپر بھی کیا. مجھے کچھ شکایتیں بھی آئیں کہ کچھ لوگوں کو نوٹسز سرو ہوئے ہیں ای او بی آئی کے اور لیبر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. وہ میں نے میٹر کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے, انشاءاللہ اس کو اچھے انداز میں دیکھیں گے تاکہ آپ کو شکایت نہ آئے, کیونکہ انہوں نے پچھلے ان کے جو آڈٹ ہیں وہ کھول دیے, ایک جاتا ہے وہ پچھلا آڈٹ کھول کے بیٹھ جاتا ہے. تو اس چیز کو بھی ہم ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. فڈمک جو انڈسٹریل اسٹیٹس آپ کی ہیں جہاں پر آپ کے پلاٹوں کی اویلیبلٹی ہے, جو ہم نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے, آپ کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپنی انڈسٹری کو اگر زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اسپیشل اکنامک زون پورے پاکستان کے اندر صوبہ پنجاب آپ کا واحد صوبہ ہے جس نے 9 اکنامک زون جو ہے اسپیشل اکنامک زون آپ کو بنا کر دیے ہیں, اور الحمدللہ ان کے اندر جو جو کمی بیشی ہیں ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے جیسے فیڈرل حکومت کا اور پنجاب حکومت جو بجٹ کے معاملات ہیں, تاکہ آپ کو وہاں پہ بجلی بھی پرووائڈ کی جائے, آپ کو گیس بھی پرووائڈ کی جائے, انفراسٹرکچر بھی دیا جائے, تمام